بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عید کی نماز کا طریقہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو عید ہی کی نماز سے متعلق ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ ٹاپک پر ایک اہم ترین مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے لیٹ ہو جائیں، اور جس وقت آپ مسجد پہنچیں تو امام صاحب وہ 3 تکبیرات جو پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے فوراً بعد کہی جاتی ہیں کہہ چکے ہوں، اور آپ جب رکعت میں شامل ہوئے تو آپ وہ تکبیرات کب کہیں گے۔ اسی طرح یہ بھی پاسبل ہے کہ جب آپ پہنچے تو امام صاحب رکوع میں ہوں، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کی پہلی رکعت ہی نکل جائے، آپ دوسری رکعت میں شامل ہوں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ پوری 2 رکعتیں ہی آپ کی رہ جائیں، آپ آخر کے سجدوں میں یا اتحیات میں شامل ہوں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ یہ اہم ترین مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پہنچے اور امام صاحب تینوں زائد تکبیرات کہہ چکے تھے اور اب وہ پہلی رکعت میں تلاوت کر رہے تھے، پہلی رکعت کی تلاوت کرنے کے دوران جیسے ہی آپ نماز کو جوائن کریں گے، نماز میں شامل ہوں گے، تو آپ تکبیر تحریمہ کے بعد نیت باندھ کے 3 تکبیرات جو زائد تھی وہ کہیں گے، اگرچہ امام صاحب تلاوت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اور اگر آپ ایسے موقع پہ پہنچے کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ نماز میں شامل ہونے کے بعد 3 زائد تکبیرات کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ تکبیرات کہنے کے دوران امام صاحب رکوع سے نہ اٹھ جائیں تو آپ رکوع کی تکبیر کہہ کے پہلے رکوع میں جائیے، اور اب رکوع میں آپ 3 تکبیرات کہیے، لیکن رکوع میں تکبیرات کہنے کے دوران ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ کی پہلی رکعت ہی نکل گئی، یعنی آپ ایسے موقع پہ پہنچے کہ امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی پاسبل ہے کہ آپ ایسے موقع پہ پہنچے ہوں کہ دوسری رکعت کی تکبیرات بھی رہ گئیں اور امام صاحب رکوع میں جا رہے ہوں، تو اس میں بھی وہی سیم رولز فالو ہوں گے جو ابھی آپ کو پہلی رکعت کے لیے بتائے گئے۔ یعنی اگر آپ تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں تو رکوع میں شامل ہو جائیں، رکوع میں کہہ سکتے ہیں تو رکوع میں کہیں، اور اگر رکوع کے دوران تکبیرات کہنے میں پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت امام صاحب نے سر اٹھا لیا، ابھی آپ نے 1 کہی تھی یا 2 کہی تھی، تو آپ جتنی کہہ سکے کہہ لی، باقی تکبیرات ساکت ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ اس وقت شامل ہوئے کہ جب دوسری رکعت کا رکوع بھی ہو چکا تھا، تو اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے اور جس طریقے پہ نارملی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح عید کی نماز ادا کریں گے۔ امید ہے کہ یہ اہم مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شورۂ آفاق تصنیف بہار شریعت کا مطالعہ کیجیے، اور اگر مزید کچھ تفصیلات درکار ہوں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین کا فہم کامل عطا فرمائے۔